خوش آمدید، خیر مکتب ویلکم ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قناة پہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو MJC سیمسٹر 2 کی دوسری یونٹ رشید احمد صدیقی کے انشائیہ نگاری چارپائی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم رشید احمد صدیقی کی حالت زندگی کو بتائے تھے اور اس ویڈیو میں ہم چارپائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا و بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم، اکثر فاقے کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو ICS پر، شاعر کو قافیے پر یا طالب علم کو غلگپاڑے پر۔ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے، ریاست میں کوئی آسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے، راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی۔ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر آئے ہیں راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں گے۔ ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے، یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے۔ نئے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ یہی حالت چارپائی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جوشاندے کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، چارپائی سے ملا ہوا بول و باراز کا برتن، چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، آشر روئی کے پھائے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر بھنگے، گھر یا محلے کے دو ایک بچے جن میں ایک آدھ زکام خسرے میں مبتلا۔ اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبِ گور لائے گئے۔ ہندوستان گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کی تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی اراضی کو مینڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور مہمان صاحب میں اچکن، ٹوپی، بیگ، بگچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بے وقوف ہے یا میزبان بد نصیب۔ چارپائی پر ہی ان کا منہ ہاتھ دھلوایا جائے گا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھی اسی طرح اڑائی جائے گی جیسے کوئی پھیری والا اپنے خوانچے پر سے جھاڑو نما مورچل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوتی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو کسی کالکوٹری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاکسار کو ایسی ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کالکوٹری میں بچھا دیا تھا اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، وہ یقیناً 14 سے زیادہ تھے۔
چارپائی ایک اچھے بکس کا بھی کام دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، 1 روپیہ، چند دھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقش سلیمانی، فہرست دواخانہ، سمن، جعلی دستاویز کے کچھ مسودے، یہ سب چارپائی میں آباد ملیں گے۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو اجالا ہو یا اندھیرا اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے، جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوائیں نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ حکومت بھی چارپائی ہی پر سے ہوتی ہے، خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی ہی پر براجمان ہوتے ہیں، وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں اور گنہگار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے۔ آلات سزا میں ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ ڈنڈا، جوتا، تالموٹ بھی ہیں جنہیں اکثر پھینک کر مارتے ہیں، یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصے کا تاؤ مدھم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہونے لگے۔ چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتا ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے، بلی اور بے شمار مکھیاں پہنچیں۔ سب اپنے قرینے سے بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ صدر دسترخوان ہیں۔ ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر، چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہے اور شوہر کی بد زبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہے۔ کھانا ختم ہوا، شوہر شائر ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چارپائی ہی پر لیٹ گئے، کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جیسے گھر میں آگ لگی ہے، اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے تو اللہ کی یاد میں قیلولہ کرنے لگے، بیوی بچے بدن دبانے لگے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرات، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی، شکستہ حال، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمراں کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ۔ کوچ اور صوفے کے دلدادہ اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو چارپائی پر میسر آتی ہے۔ شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت اور گوشائے چمن۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔